اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی چھوٹی کلاس کے طالب العلم نے ہم سے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمیں لفظ میلاد کی تعلیل بتا دیں۔ تو بیٹے جو میلاد لفظ ہے، جب بھی آپ تعلیل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ وزن کے اعتبار سے اس کا صیغہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ یہ صیغہ بنتا ہے مفعال۔ اگر آپ تھوڑی بہت صرف صغیر وغیرہ سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مفعال وزن یہ اس میں اعلیٰ کا ہوتا ہے۔ وَالْآلَةُ مِنْهُ مِدْرَبٌ مِدْرَبَانِ مِدْرَبُونَ مَضَارِبُ وَمُضَيْرِبٌ مِدْرَبَةٌ مِدْرَبَتَانِ مَضَارِبُ وَمُضَيْرِبَةٌ مِدْغَابٌ مدراب مفعال، یہ اس میں اعلیٰ کا وزن ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ یہ وزن نکال لیتے ہیں تو اب آپ کے پاس اس کے حروف اصلیہ تقریباً نکل کے آ جاتے ہیں، یعنی اب آپ صیغہ پہچان گئے کہ یہ اس میں اعلیٰ کا ہے اور یہ یوں پڑھا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکتیں اپنی جگہ پر ساری ٹھیک ہے۔ مفعال میلاد۔ اب آپ ڈکشنری کھول کے یا لام اور دال اس میں دیکھ لیں، اگر اس میں نہ ملے تو واو لام اور دال میں دیکھ لیں، اس میں ملے گا تو بغیر تعلیل کے یہ لفظ ہوگا، اور اگر ڈکشنری میں واو لام دال میں ملے تو پھر اس کی تعلیل ہو جائے گی، یہ لفظ یوں بنے گا مفلاد۔ مفلاد آیا ہے تو واو ساکن ما قبل کسرہ، یہ ایک موٹا سا قاعدہ ہے، کوئی اس میں مطلب مشکل والی بات نہیں کہ جو ہمیں ذہن میں نہ آئے۔ واو حرف علت ہے، ما قبل کسرہ آئے تو کسرہ چاہتا ہے کہ یہ واو یا سے بدل جائے، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے میلاد۔ میلاد سے میلاد، یہ اس کی تعلیل ہے، یعنی میلاد اصل میں میولاد تھا اور میولاد سے واو کو یا سے بدلا تو یہ میلاد بن گیا، اس میں اعلیٰ کا صیغہ۔ امید ہے آسان سی بات آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔